بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کو لاک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے پاکستان کا ایک گرم موضوع آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آفیشیل طریقہ عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا، اس وقت سے چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وفاقی وزیر ہو، ان کو پھرتیاں لگ گئیں۔ اور حالیہ ایک اجلاس میں ایک وفاقی وزیر نے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے جواب طلب کرنے کی کوشش کی، تو وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا، میں نہ پرائم منسٹر کو جواب دہ ہوں، نہ میں کسی وفاقی وزیر کو جواب دہ ہوں، میں جواب دہ سندھ اسمبلی کو ہوں، کیونکہ اس نے مجھے پرائم منسٹر الیکٹ کیا ہوا ہے، یا پھر میں کسی عام شہری کا جواب دہ ہوں اور میں کسی وفاقی وزیر کے سامنے جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس بحث میں وفاقی وزیر علی زیدی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان ہونے والی طرز کلامی سے شروع ہوئی۔ ایک کراچی کے ایک خصوصی اجلاس میں وفاقی وزیر علی زیدی نے اپنے سوالات کا جواب نہ ملنے پر واک آؤٹ کیا اور جھڑپ کی، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک احتجاجی خط لکھا، لیکن انہوں نے میڈیا کو جاری نہیں کیا، مگر حکومت کی پھرتیوں نے وہ خط اسی وزیر کے ذریعے میڈیا میں لے آئے اور اس کا جواب بھی میڈیا میں جاری کیا۔ دیکھنے میں آیا ہے مراد علی شاہ بھی خط میڈیا کو جاری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ویسے دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ کا پرائم منسٹر کو خط لکھنا نہیں بنتا، مگر پھر بھی انہوں نے اس کو پرائم منسٹر کو آنر دے کر ایک خط لکھا، بلکہ ان کو عزت دی، بلکہ ان کو بھی بڑا مانا۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں حکومتی وزراء کو سیاسی اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر مل جل کر راہ نکالنا چاہیے۔ یا اگر ویسے ہی پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ سندھ کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے اور ان سے ادھر ملاقات ہوتی، اس طرح وفاقی حکومت کی ٹور ٹپے ہو جانی تھی اور ان کی ساکھ میں بے پناہ اضافہ ہو جانا تھا، مگر تحریک انصاف کے نظریے میں وہ وفاق کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی وہ صوبوں سے تعاون کر رہے ہیں۔ پختون خیبر خواہ وہ ان کا صوبہ، پنجاب وہ ان کا صوبہ، دیکھنے میں آیا ہے نہ بلوچستان میں تعاون کیا جاتا ہے نہ سندھ میں تعاون کیا جاتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی خواہش تھی جس پارٹی کی مرکز میں حکومت ہو تو پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ خواہش غلط نہیں، لیکن اس کے لیے بھی آئین میں ترمیم اور پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کے بغیر پاکستان میں حکومتی نظام نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ اس لیے کہیں نہ کہیں عمران خان کو سوچنا ہوگا یا پھر اسی طرح حکومت چلانی ہوگی۔ ملک کے 3 صوبوں میں دیکھا جائے تحریک انصاف کی حکومت ہے، سندھ کے ساتھ اچھے ورکنگ ریلیشن قائم کر کے مثال کرنی چاہیے تھی، اسی میں پرائم منسٹر کی کامیابی ہوتی، مگر انہوں نے 8 مٹر لا کے کراچی کے ساتھ وہ ظلم کیا جو کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ کراچی بھی ایک ایسے مسائل کا شکار ہے، آپ تو سب کراچی کی طرف دیکھتے ہوئے اس پر ترس کرتے ہیں اور ترس کھاتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کراچی کے مسائل کے لیے بھی کچھ حل سوچا جائے، مگر وفاقی حکومت صرف بیانات سے ہی کراچی عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس میں دیکھا جائے پاکستان کے
پورے نہیں تو 25% وسائل کا رخ کراچی کی طرف موڑنا ہوگا۔ یہ تب تک ممکن نہیں جب تک وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر کام نہ کرے۔ اگر وقت اسی بحث و مباحثے میں گزر گیا، کون کس کے متحد ہے، کون نہیں کام کرتا، اگر اسی طرح وقت گزرتا گیا تو کریڈٹ کس کو ملے گا؟ نہ عمران خان کو ملے گا، نہ مراد علی شاہ کو ملے گا۔ اور یہ وقت اسی طرح گزر جائے گا، کس نے زیادہ کس نے کم وسائل ادا کیے تو یہ بھی کام ایک ہونا تھا۔ سوچنے والی بات ہے دوستو۔ 18ویں ترمیم کے مطابق سندھ ایک کافی حد تک خود مختار صوبہ ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کچھ معاملات وفاق اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ نہیں مل سکتے، مگر پرائم منسٹر کو دل وسیع کر کے ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ مراد علی شاہ صاحب وفاق سے الگ ہو کر نہیں چل سکتے۔ بڑا شعبہ وفاق کے پاس صوبے کا گورنر راج نافذ کرنے کا اختیار ہے، لیکن وہ بھی ایک مشکل رستہ ہے۔ یہ اب سوچئے عمران خان گورنر راج لگائے گا یا نہیں لگائے گا۔ ماضی میں بھی کسی صوبے میں یہ اقدام مثبت نتائج سامنے نہیں آئے۔ اس لیے دوستو عمران خان کو ہی اور پیپلز پارٹی کو بھی ہمت اور ذہانت سے یہ صوبہ چلانا چاہیے، یہ دور حکومت چلانا چاہیے۔ یہی ایک جمہوریت کا خاصہ ہے، اسی میں بچت ہے۔ اگر کوئی بار اقدام کرتے ہیں اس سے سندھی عوام اور غصے میں آ جائیں گے اور یہی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، پنجاب سندھ کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہاں تک بات نہ آ جائے کہ بات پھر وہی سندھیوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسرے بڑے صوبوں کو یا جان کی حکومت ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ادھر بھی مہا سکینڈل ہیں، میگا سکینڈل ہیں، ان کو نہیں پوچھتے۔ آج جا کے سندھ پر ہی ان کی تان کیوں ٹوٹتی ہے؟ پہلے پرائم منسٹر صاحب اپنے خاص پلاننگ کے تحت مختلف وزراء کو موٹیویشن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وفاقی وزراء حرکت میں آتے ہیں، پھر جا کے ان کو کارنر کرتے ہوئے اپنا کوئی مقصد نکالتے ہیں۔ اس طرح وفاق اور سندھ قانونی اور آئینی طریقے سے نہیں چل سکتے، چلنا چاہیے۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، یہ مضمون پسند آئے، یہ ٹاپک پسند آئے، اس کو بھی لائک کریں، اس کو بھی شیئر کریں اور اس کو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا دار خیال کرتے ہوئے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری آپ کو تازہ ویڈیو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔